حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، صدق اللہ العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، عقیدے کے اندر توحید کے بعد نمبر ہے رسالت کا۔ میں اور آپ رسول کون، نبی کون، رسول اور نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہم کو رکھنا چاہیے، یہ جاننا اس کے ہم محتاج ہیں، ہمارے اوپر فرض ہے۔ دنیا میں جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، ساری عبادتوں کی بنیاد، ساری عبادتیں ڈپینڈ ہیں ہمارے عقیدے پر۔ بلیو کیا ہے دل کے اندر، اس کے اعتبار سے ہماری عبادتوں کا اثر پڑتا ہے۔ قیامت میں میری اور آپ کی نجات بھی صرف عمل پر نہیں، عقیدے کی وجہ سے ہی۔ دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا تو جنتی، ورنہ نہیں۔ تو دنیا ہو یا آخرت ہو، عقیدہ ہی مین ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ عقیدہ رسالت ہی کے عنوان پر بہت سی ضروری چیزیں، ٹیکنیکل ورڈ جو ہے، نبی کیا، رسول کیا، نبوت کسے کہتے ہیں، رسالت کسے کہتے ہیں، اور کس لیے اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے، اور رسول کی حیثیت امت کے ساتھ کیا ہے، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، ایسی کئی ساری ضروری چیزوں کے بارے میں گزشتہ بار بتایا گیا۔ اب اور کچھ چیزیں اور بھی زیادہ ضروری جو چیزیں ہیں انہی کے بارے میں آپ کو بتانا ہے۔ نبی ایک ہے، رسول ایک ہے، دونوں میں ٹیکنیکل ورڈ کے اعتبار سے دونوں میں چھوٹا سا فرق ہے۔ اللہ کسی انسان کو منتخب کرتے اپنے لیے، ان کو نبی بنا دیتے ہیں اللہ، اپنا پیغام امت تک، لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ جب اللہ ایسا جو منتخب کرتے ہیں، ان کو ایک نئی کتاب بھی دیتے ہیں، کوئی صحیفہ، کوئی نئی کتاب دیتے ہیں اور نئی شریعت دیتے ہیں۔ تمہاری اپنی قوم کو بولو کہ یہ جائز نہیں، کھانے میں ایسا، پہننے میں ایسا، چلنے میں ایسا، کپڑوں کے بارے میں ایسا، آرڈرز، نئی شریعت اور نئی کتاب جن کو دی جاتی ہے، ان کو ذرا اسپیشل مقام کے اعتبار سے ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں رسول بول کے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو مستقل ایک نئی شریعت دی گئی، ان کے پاس ایک نئی آسمانی کتاب تورات ہے۔ لیکن حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی، کوئی نئی کتاب ان کو نہیں دی گئی، نئی شریعت کا بھی نہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے اسی پر لوگوں کو آمادہ کرنا۔ بنی اسرائیل میں ایسے بہت سے انبیاء آئے ہیں، پہلے کے نبی جو بولے اس پر لوگوں کو آمادہ کرنا، تیار کرنا، تو ان کو بولتے ہیں نبی۔ دوسری ضروری چیز، ایک مرتبہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بٹھا کے اپنا خواب سنا رہے تھے۔ میں رات خواب میں دیکھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، بخاری شریف، مسلم شریف میں حدیث ہے، دودھ کا پیالہ لایا گیا، مجھے دیا گیا کہ پیو، میں پیا، بس ہو گیا، اٹھا دیا، پھر کہا گیا کہ اور پیو، اور پیو، اور پیو، اتنا پیا، اتنا سیراب ہو گئے۔ حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ ناخنوں کے پاس سے دودھ کے اثر نکلنے لگے تھے، اتنا زیادہ سیراب ہو گیا تھا۔ جب پورا پی کر ہو گیا، پیالے میں تھوڑا سا دودھ بچا ہوا تھا، تو میرے بازو میں خواب میں دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر بیٹھے ہوئے تھے، تو میں وہ پیالہ ان کو دے دیا، وہ بچا ہوا پی لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی علم میں، نالج میں، ان کی سمجھ میں، ان کی فہم میں نبوت کے علم کا لائٹ سے اثر تھا۔ چند احکام کو وہ چاہتے تھے کہ ایسا ہو، ویسا ہی حکم آ جاتا تھا۔ ایک ہوتی ہے کیپیسٹی، صلاحیت، نبی بننے کی کیپیسٹی، صلاحیت، نبی بننے کا استعداد کر کے بولیں گے اس کو۔ تو نبی بننے کی صلاحیت ہو جانا کافی نہیں۔
प्रेसिडेंट बनने के लिए कंडीशंस हैं, वो मेरे अंदर हो तो ये काफ़ी नहीं है प्रेसिडेंट बनना असल नहीं, वो बनने के लिए क्या क्या अड़यालम वो निशानियाँ हैं कि वो पूरी शर्त कंडीशन सोशल साइंस के अंदर हमें पढ़ेंगे, वो पूरे मेरे अंदर है, उसके वास्ते मैं प्रेसिडेंट नहीं बन जाता। पीएम बनने के वास्ते, सीएम बनने के वास्ते, एमएलए एमपी बनने के वास्ते जो कंडीशंस हैं वो पूरा मेरे अंदर पाए जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं बन गया, बल्कि हुकूमत के एतबार से वो ओहदा, वो मकाम, वो पदवी वो मुझे मिलना। फॉर एग्जांपल टीचर बनने के लिए, किसी गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए, HM बनने के लिए जो कंडीशंस हैं, जो पढ़ाई है, वो पढ़ाई पढ़ लिया हूँ, डिग्री है मेरे पास, लेकिन जब तक किसी स्कूल का हेडमास्टर नहीं बन जाता, जब तक मैं HM नहीं, पूरी कंडीशंस मेरे अंदर हैं, मगर इस्तेआदाद रहने की वजह से HM नहीं बन जाता। ज़रा गहरा मजमून है, जल्दी बोल के मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ज़रा डीप से बात समझने की है। हज़रत तकरीबन 18 महीने के छोटे से बच्चे इब्राहिम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद इंतकाल कर गए, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कहा लो आश इब्राहिम लकाना नबिय्या, इब्राहिम ज़िंदा रहकर रहते तो, बड़े होकर रहते तो नबी बनकर रहते थे। वो कैपेसिटी, वो सलाहियतें, वो अलामतें सब थी उनके अंदर, लेकिन ख़त्म नबूवत हुज़ूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी, हुज़ूर के बाद नबी रसूल किसी को भी आना नहीं है क़ियामत तक, इस वास्ते उनको तो नबी नहीं बनाया गया। कैपेसिटी होना अलग बात। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में हुज़ूर ने कहा लौकाना बादी नबीयन लकाना उमर, मेरे बाद भी किसी को नबी होना होता तो उमर को अल्लाह नबी बना कर रखते थे, लेकिन नबी नहीं, किसी को नबी बनना नहीं है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी। तो पहली बात तो हमारे जहन में यह होना, पूरे रमज़ान के अंदर भी इस बारे में तफसीली बयान कई मरतबा इसके बारे में लेक्चर दिया गया कि ख़त्म नबूवत क्या है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कैसे आखिरी नबी हैं। मुझे अब आगे दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ। मैं मनसबी रिसालत जो है ना, रिसालत का जो मकाम और मर्तबा है वो मैं मेहनत करके हासिल करने का नहीं, अप्लाई करके लेने का नहीं, अल्लाह खुद पसंद करके जिसको देते हैं वो नबी बन सकते हैं, वो रसूल बन सकते हैं। कोई भी मेहनत करके लेने की चीज़ ही नहीं है, दरख्वास्त करके मांग के लेने की चीज़ नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अल्लाह ताला की जो मखलूक है हज़ारों की, हम तो बोलते हैं इतने हज़ार मखलूक, बाज़ रिवायतों के अंदर ये भी आया है कि 400 किस्म के टाइप के मखलूक ज़मीन में है, 600 टाइप के मखलूक समंदर में है। तो इसी वजह से उलमा ने लिखा है कि ये हज़ारों अल्लाह के मखलूक में 3 मखलूक मुमताज़ तनित्व व मानद स्पेशल 3 हैं, फरिश्ते, इंसान, जिन। फरिश्तों को अल्लाह ने नूर से, ब्राइटनेस, ये नूर से अल्लाह ने पैदा किया, ब्राइट से नूर, नूरियुल असल, उनकी फितरत में नूर है। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, नाफरमानी कर ही नहीं सकते, इबादत करे बगैर भी रह नहीं सकते हो, उन्होंने मजबूर, उनकी सेटिंग ऐसी कर दी गई है ऑटोमेटिक, उन्होंने इबादत करते रहें, उसके बगैर रहने से नहीं होगा, उनको बनाया गया सच सच। जब उनसे गलती क्या भी नहीं होती, क्या भी गुनाह नहीं होता, नदामत नहीं तो आंसू नहीं, कुछ भी नहीं उनके पास, फरिश्तों के पास, तो उनकी सेटिंग किच वैसी। जिन्नों को अल्लाह बनाया आग से, नारियुल असल, नार से, आग से बनाया, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, नार से, आग से बनाया। उनके अंदर नाफरमानी करने का मादा ज़्यादा, 75%, 25% अल्लाह की बात मानने, इताअत करके चलने का मादा। ज़मीन में इंसानों को पैदा करने से पहले अल्लाह जिनों को बसाए थे, बहुत ज़्यादा नाफरमानी से पूरी ज़मीन को गारक कर दिए थे। तो ये 2 के 2 भी मखलूक ऑलरेडी थे, फरिश्ते एक साइड हैं, जिन एक तरफ हैं, जिन शैतान पूरे वो भी एक साइड हैं। ये 2 के होने के बावजूद अल्लाह इरादा, अल्लाह बोलता है इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मुझे इंसानों को बनाने का इरादा है, मैं इंसान बनाने वाला हूँ। ये इंसान मैं और आप, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इंसानों में भी फर्स्ट, सारे नबी और रसूलों में भी फर्स्ट। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूरे इंसानों का सिलसिला चला। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ले लो, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, सारे अंबिया का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चला। कुरान में हम लोगों को या बनी आदमा, ए आदम की औलाद करके बोला गया, बशर करके भी बोला गया, बशर का तो भी इंसान करको, इंसान का वर्ड भी बोला गया, हल अता अलल इंसानी हीनुम मिनद दहर इन अंत इल्ला बशरुम मिस्लुना, बशर का लफ्ज़ हमारे लिए, इंसान का लफ्ज़ हमारे लिए कुरान में वर्ड इस्तेमाल हुआ है मेरे और आपके वास्ते। तो जितने भी इंसान आए हैं सारे के सारे आदम अलैहिस्सलाम की औलाद। खुद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बल्कि सारे किताबों के अंदर लिखा हुआ है, सबसे पहले नबी आदम, सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
تو ہمارے نبی بھی سارے نبی بھی انسان ہیں. ایک چیز ہمارا عقیدہ ہے, یہ عقیدہ بلیوز کی چیزوں میں سے ہے. کولگئی سمندر پتہ بھی شہنگر سارے نبی سارے رسول انسان تھے. فرشتوں میں نبیوں کا رسولوں کا سلسلہ نہیں چلا. جنوں میں اللہ کسی کو رسول نبی کر کے نہیں بنائے, انسانوں میں اللہ نبی اور رسول بنائے. تو اللہ جتنے بھی ہم جو رسالت کے بارے میں سنتے ہیں, جتنے بھی نبی آئے جتنے بھی رسول آئے وہ انسان تھے. اور قرآن میں یہ بھی ہے ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. اور بھی ایک سنتے چلے جائیں چھوٹی چھوٹی باتیں. جس طرح سے میں یہ بولا کہ سارے نبی رسول کا انسان ہی ہونا کمپلسری, جن یا فرشتے نہیں ہو سکتے, مخلوق انسان چن. ویسے مرد ہوتے تھے, عورت نہیں. لیڈیز میں سے کبھی بھی اللہ کسی بھی لیڈی کو کسی بھی عورت کو نبی یا رسول نہیں بنایا. حضرت مریم ہم ان کو رضی اللہ عنہا کہتے ہیں. حضرت حوا رضی اللہ عنہا کون بھی نبی نہیں, پیغمبر نہیں تھے. کسی کو بھی اللہ نبی یا رسول لیڈیز کو نہیں بنایا اللہ. پھر ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا جلدی بات سمجھ میں آ جانے کے واسطے, دماغ سے خریب ہونے کے واسطے کوسے نبی کو بھی رکھو بات سمجھا سکتے ہیں, ہمارے نبی ہی کو رکھ کر میں بات کو آپ کو سمجھا دیتا ہوں. میں جب ہر نبی کو اللہ کے پاس یہی معمول رہا, اس قوم سے, اس قبیلے سے, اس بستی سے ایک فرد کو اللہ سلیکٹ کرتے, اپنی طرف سے منتخب کرتے, نبی بناتے, اور جب وہ کھڑے ہو کے لوگوں میں اعلان کرتے مجھے اللہ نبوت دیے ہیں, رسالت دی ہے, میں نبی ہوں, تو ان لوگوں کو تعجب ہوتا تھا, بڑی حیرت, کوسچن مارک, بہت تعجب ہوتا تھا. ارے اتنے دن تو ہمارے بیچ میں تھا نا, تیرا بھی تو فلاں باپ کا بیٹا, تیرا یہ بیٹا ہے, تو فلاں کے لیے ماموں ہے, فلاں کے لیے بھانجا ہے, فلاں کے لیے بھتیجا ہے, فلاں کے لیے خالو ہے. ہمارے جیسا پورا کا پورا سیم ٹو سیم پوری چیزیں تیرے لیے ہیں. تعصب رہنے کے بعد کیسا نبی ہو جا سکتا؟ سارے ہمیشہ سے مشرکین کو, دشمنوں کو ہمیشہ سے بڑا کوسچن کیلوی کوری, بہت بڑا اشکال یہ چل رہا ہے کہ انسان جب کیسا نبی رسول بن سکتا. یعنی ان کے دماغ میں یہ دو کے بیچ میں اپوزٹ بالکل تعلق کچھ نہیں سمجھتے تھے. نبی رسول ہونا کا تو انسان نہیں رہنا, انسان ہے کر کو بولے تو نبی رسول نہیں ہو سکتا کر کو سمجھتے تھے. قرآن میں جگہ جگہ بولا گیا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, بھائی کر کو لفظ بولا گیا, اس قوم والے کا اللہ جگہ جگہ بولے ہیں. بشرون کا لفظ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں بولے انما انا عبد اللہ, میں تو اللہ کا بندہ ہوں, انسان. فقولوا عبد اللہ ورسول, میرے بارے میں تمہیں کیا بولنا بولے تو محمد اللہ کا بندہ, محمد اللہ کا رسول, یہ بولنا. رسول بولنا بعض انسانوں میں سے بعضوں کا خیال ایسا آ جاتا, نہیں سے انہوں کیا سمجھ جاتے ہیں نبیوں کو انسان کر کو بولے تو گستاخی, بے ادبی جیسا ہے کر کو, بے ادبی نہیں. ان کو کیا وہ مشرکوں والی وہ جہالت, مشرکوں کو, کفار کو ہر نبی کے پاس جو بڑا سوال ہوتا تھا, ہر نبی سے انہوں جو بڑا زبردست سوال سمجھ کو انہوں کرتے تھے, ڈاؤٹ کر کو جو کرتے تھے, وہ سوال ہماری اس امت محمدیہ میں بھی بعض لوگوں کے مائنڈ میں ہے. آپ کو وہ جہالت میں ہرگز نہیں پڑ جانا ہے, آپ کو وہ جہالت میں نہیں پڑنا ہے. بعض لوگ بولتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بولتے نور ہے, بشر کر کو بولنا ان لوگوں کے لیے بڑا بے ادبی جیسا معلوم ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے بارے میں بولتے ہیں, بلکہ میں یہ بولوں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی ہاتھ میں ہیں حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے. یہود تہمت لگائے شادی ہوئی نہیں تیری, کون سے مرد بنے سے بھی تیرے سے تعلق نہیں ہے, یہ کیا بچہ لے کر آئی ہے تو, یقیناً منہ کالا کر کو زنا کر کو چلائی رہیں گی بھی بچہ اس کے وجہ سے پیدا ہو پڑے گا. تو اللہ کی طرف سے معجزہ تھا. یہاں یہودیوں کی حضرت مریم کی بات چلتی ہے, بچہ بولنے لگا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا فقال انی عبد اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے ان کے منہ سے نکلے اس میں اللہ کا بندہ. ہمیں نماز میں کتنے بار تحیات پڑھتے ہیں, تحیات للہ, لاسٹ میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. محمد اللہ کے بندے, اللہ کے رسول. یہ بے عزتی نہیں, گستاخی نہیں. اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ بولا جاتا, رسول. خود شہادتین کے اندر دیکھ لو آپ, کلمہ شہادت جو دوم کلمہ جو ہم بولتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت بڑی چیز معراج, کون سے نبی کو بھی نہیں ملی سو شرافت, فضیلت. دنیا میں رہتے ہوئے یہاں سے بلا کر آسمانوں میں اللہ بلا لیا, ساتوں آسمانوں کے اوپر ملاقات کیا, بات چیت کیا, بھیج کے رکھا, بہت بڑی چیز. وہ چیز بولنے کے ٹائم میں 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں اللہ کے نبی کے لیے, وہ شرافت کی چیز, گستاخی بے ادبی نہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ,
پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، عبد کو بلا لیا. تو عبد بولنا کوئی خرابی کی چیز نہیں، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عقیدے کے اعتبار سے کہاں ہماری غلطیاں ہوتی، بہت بڑی بڑی چیزیں بہت شارٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تطرونی، میری تعریف کرنے میں حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ، بغیر لگام کے، بغیر کنٹرول کے، بغیر باؤنڈری کی حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ. مجھے خالق سے، اللہ سے جا کو ملا ڈالو نہ، میرے قبر کو سجدہ کرنے کی جگہ مسجد نہ بنا لو. یہ سب حضور بولے کہ کما اطرت النصارى ابن مریم، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرو کو کیسا نصارہ گمراہ ہو گئے، مرتد ہو گئے، کافر ہو گئے، کہ ویسا تمہیں میری تعریف کر کو نہیں ہو جانا، میری تعریف ویسا کرو نہ کو. بول قرآن میں ہمیں دیکھے تو میں جلدی بول دیتا ہوں، میں 3 قسم کی آیتیں ہم نہ ملتی. نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا سمجھتے تھے، کیا بولتے تھے؟ نصارہ کا تو کرسچن، عیسائی کرست ورگل. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے زمانے میں انہوں کیا بولتے تھے؟ بعض ایک ٹیم ادھر ہو گئی بولتی تھی وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. بعض بولتے تھے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. 3 باتیں یہ. نمبر 1 ٹیم یہ بولتی تھی کہ مسیح ہے نا انوچ اللہ، المسیح لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، اللہ مسیح ابن مریم، یعنی عیسیٰ ہے نا انوچ اللہ کر. ہمارے اس امت محمدیہ کے اندر کئی لوگ آئے سے حضور علیہ السلام کتنے نعتاں ہیں، کیسے یوٹیوب کے اندر آنے والے ہمارے بچے بڑے سب سنتے شرکیہ الفاظ اتنا تک ایسے خراب قسم کے، یعنی ایمان ہمارا ختم ہو گیا. جیسا کیا بول کر آتا ہے معلوم، وہ احد ہی احمد کی شکل میں آ گئے، خالی میم کا ڈفرنٹ، میم کا پردہ اوڑھ کے آ گئے. نعوذ باللہ من ذالک. حضور یہ بولے سو مجھے اللہ کے ساتھ ملا دو نہ کو. تعریف کرو حضور کی، کتنی تعریف کرنا کی کرو کرتے رہو، لیکن باؤنڈری ہے مخلوق کرو. حضور مخلوق ہیں، خالق نہیں. خالق کے لیول میں جا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جوڑ کرنا نہیں. وہ خود نبی پسند نہیں کرتے تھے. ہمیں اللہ کے نبی کی تعریف کر کو اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے کر کو سمجھنا نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو مثال کے طور پر میں آپ کو بولتا ہوں، میں میلاد کی فلاں کی مجلسیں کر کے اس میں شرکیہ کام، اب نبی حاضر ہو گئے بول کے اٹھ کے کھڑے ہو جانا، پھر حضور گئے کہ نہیں کہ معلوم نہیں، پھر بیٹھ جانا اپنی مرضی سے کھڑنے کا، اپنی مرضی سے بیٹھنے کا، شرکیہ کام. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی مجلس میں آتے، ہمیں آلریڈی بیٹھے ہوئے ہوتے تو ہمارا دل چاہتا تھا کہ کھڑے ہو جائیں ادب میں، لیکن حضور اسے پسند نہیں کرتے تھے. حضور ہم نہ سختی سے منع کر دلے، کھڑنا نہیں اٹھ کو بولو. اب میں حضور کو چاہتا ہوں تو کیا مطلب، حضور کو کیا خواہش کی وہ میں کرنا. حضور تم نہ پسند نہیں تو پرواہ نہیں، میرے دل کی تسلی کے واسطے میں کیا سوچتا ہوں کہ وہ کروں گا. بولے تو وہ محبت نبی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا نہیں. خیر میں یہ بولتا تھا، بات بدل گئی ہے. حضور کو انسان بولنے، بشر بولنے میں کیا بھی گستاخی نہیں. حضور بولے ہیں مجھے وہ بولو کر کچھ. قصیدہ بردہ کے اندر ایک شعر آئے گا، محمد تو بشر ہی ہیں، انہو یاقوت بین الحجر، ما محمد الا بشر انہو یاقوت بین الحجر. اس طرح سے ملتا جلتا ایک شعر آئے گا. کیا مطلب معلوم آپ کو؟ یا دوسری ایک شعر بھی بول کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ان تفق الانام وانت منهم فان المسک باغ دم الغزالی. 2 ایگزامپلس آپ کو بولتا ہوں میں. مشک آپ سنے ہوں گے، مشک کا مطلب کیا کر کے بولے تو ہرن کے ناف میں خون جو جمع ہو جاتا زبردست خوشبودار ہو جاتا ہو. اب وہ خون نہیں رہتا ہو، وہ مشک بن جاتا، اسی کا نام مشک، اوریجنل مشک کرنے کا وجہ. ایک آدمی دوسرے انسان کی تعریف کرتے ہوئے کیا بولتا، انسان رب کو بھی انہیں کیسا اتنا بڑا مقام و مرتبہ. مشرقین کو ذہن میں تھا سو وہ حضور کو انسان کر کو بول ڈالے تو انسلٹ کرے سکا ہو جاتا نا. انسلٹ نہیں، انسان ہو کو بڑا فرق ہے. ہمیں امام الانسان ہم بھی جس انسان کو اللہ نبی یا رسول بنا دیتا، ان دونوں کے بیچ میں بڑا فرق ہے. جاندار بولے تو میں بھی جاندار، گدا بھی جاندار بولنے کے بعد وہ بھی میں بھی برابر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گدا میرے برابر انسان کے برابر ہو گیا، گھر کو ہرگز نہیں. جاندار ہونے میں دونوں کامن رہے تو بھی بہت سی چیزوں میں انسان بہت بڑا مقام و مرتبے والا، گدا بہت کم. یہ دونوں کے بیچ میں کتنا ڈفرنٹ آپ سمجھتے کہ ایک انسان جو نبی ہے، ایک انسان جو نبی نہیں ہے، ان کے بیچ میں اس سے بھی بڑا ڈفرنٹ ہے. اللہ اپنا خاص تعلق کنیکشن جس انسان کے ساتھ دے دیتا ہے، ان کو نبی یا رسول بنا دیتا ہے. وہ انسان عام انسانوں سے بہت بڑے مقام و مرتبے والے. کتنا ایک یاقوت پتھر، بہت قیمتی ہیرا سمجھنا آپ، ہیرا پتھر کے جیسا چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا، وہ ایک آدمی کو مل گیا کر کو بولے تو انہیں
بڑے بڑے کنٹینر لاری ہے نا، اس میں معمول لوکل جو پتھر ہے نا، ایسے کئی کنٹینر خرید لے جاؤ پتھروں کا، یہ بھی پتھر وہ بھی پتھر، دونوں میں کتنا بڑا ڈفرنٹ ہے۔ یاقوت ایک قیمتی پتھر، دوسرے پتھروں کے بیچ اس میں بہت بڑا فرق۔ عام خون ایک ہے، ناف کے پاس جمع ہو کو مشک بن جانے والا ایک ہے، یہ بھی خون، سادہ خون بھی، وہ بھی، یہ بھی ایک خون تھا ایک زمانے میں، کتنا بڑا فرق۔ تو جس انسان کے ساتھ نبوت اور رسالت کا کنیکشن آ جاتا، اب اس کے بعد ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہو جاتا۔ اب نبی کو بعض امت محمدیہ میں سے بعض عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نصارہ کرسچن کیا کیا کریں گے وہ سب کام کریں گے۔ بعض حضور کو نبی بنا، نبی کو ہمارے حضور کو اللہ بول دیے، نعوذ باللہ شرکی بات۔ میں وہ بولتا تھا، میں ایسے اشعار سب آتے ہیں تو کیا بالکل اندیکھی کر کے، بالکل اندھا پن ہو کر، اندھا دھن، جو چاہے پڑھے، جو چاہے شیئر کر کو، یوٹیوب میں جو بھی آ گیا وہ سب مشکر کو پڑھنا شروع کر دینا نہیں ہے، وہ سنت بھی رہنا نہیں ہے، صحیح ہیں کیا کلمات کر کو جان لینا ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے یہ ہے۔ بعض لوگ بولتے تھے ان اللہ ثالث ثلاثہ، کیا بولتے تھے؟ 3 in 1 بولے، جیسا 1 in 3، 3 1 3 کر، کیا مطلب؟ اللہ، حضرت عیسیٰ، مریم۔ بعض بولتے تھے باپ بیٹا مریم، بعض بولتے تھے باپ بیٹا روح القدس، یعنی کیا مطلب؟ عیسائیوں کے پاس کیا کر کو بولے تو 3 چیزوں کو بھی انہوں مانیں گے، فدا کر کو بولیں گے، فدا گاڈ، ایک بولیں گے مگن بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھتے بولے تو 3 پارٹ ہیں سموسے کے 3 کونے کے جیسا، آپ سمجھنا 3 ملے تو خدا، صرف ایک کو بولے تو وہ خدا کا 3 میں سے 1/3 ہوتا وہ ایک کا، تو 3 ملا کچھ خدا۔ یہ امت محمدیہ کے اندر بھی بعض لوگ نور من نور اللہ کر کو حضور علیہ السلام کو نور بولتے، کیا مطلب کا؟ تو اللہ کے نور کا ایک حصہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ گویا اللہ کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا چاہیے، یہ بھی ملا ہے تو اللہ کا، نعوذ باللہ، یعنی غلطی سے انجانے میں بھی آپ ایسے ورڈ استعمال کر دینا نہیں، جہالت میں پڑ جانا نہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ ابن اللہ کر کے بولتے تھے، اللہ کا بیٹا کر کو۔ بیٹا کا میننگ کیا؟ ایک میننگ یہ ہوتا صحیح میں بھی باپ بیٹا، اللہ باپ کو یہ بیٹا بول، کیونکہ حضرت مریم ہے، کون بھی امی تو ہیں، ابا کون بھی نہیں نا، اس لیے اللہ کچھ ابا کر کو بول دیے وہ لوگ، غلطی وہ بھی۔ اسی طرح سے بعض لوگ بولتے بیٹا کا تو مطلب کیا کہ پورا پاور، پورا کنٹرول اللہ کو کیا کیا ہے کہ وہ پورا ان کو بھی ہے، اس لیے بیٹا کر کو بول دے سو، یہ بھی رانگ، بالکل غلط۔ ایسے بعض لوگ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھتے وہ عالم الغیب ہیں، ہر چیز کیسا اللہ کو معلوم کہ ان کو معلوم، نعوذ باللہ، غلط، توبہ کرنا چاہیے۔ یہ عقیدے کے بالکل ایمان کے عقیدے کے خلاف، عالم الغیب حضور کو نہیں ماننا ہے، جو اللہ نے ان کو بتا دیا وہ سب ان کو معلوم، جو اللہ نہیں بتایا وہ ان کو نہیں معلوم، اللہ کے ٹکر میں برابر ان کو بھی ہے نہیں۔ کائنات کے اندر جو چاہے نبی علیہ السلام تصرف کر سکتے ہیں، ہرگز نہیں، وہ اللہ کے برابر کون بھی کس میں بھی اللہ کے برابر شریک نہیں، لا شریک لہ، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے برابر، اللہ کے پاور میں، قدرت میں کون بھی اس کے برابر شریک نہیں ہے۔ اچھا سمجھنا اس بات کو، لوگ بڑی غلطیاں کرتے ہیں، نبی کو لے جا کے، نبی کیا بہت سے ولیوں کو، اللہ کی کتنی قدرت ہے، ان کی پورے ولیوں میں بانٹ کر رکھ لے لوگ، یہ ولی کو یہ طاقت، وہ ولی کو وہ طاقت۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، اپنے بارے میں ہمیشہ مجھے عبد بولو، مجھے اللہ کا بندہ بولو، یہ میرے لیے بڑی فضیلت کی چیز بولے، تو انہوں کئی کو یہ چاہتے ہیں، ان کو اللہ کے برابر لوگ ٹھہرا دیے۔ تو رسالت کے عقیدے کے لین سے یہ سب ہونے والی غلطیاں، اس کو ختم کرنا اور کسی کے اندر ہو تو اس کی اصلاح کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ سیکنڈ چیز مجھے بولنا ہے وہ ہے عصمت انبیاء۔ نبی جو بھی ہوتے وہ معصوم ہوتے، معصوم آپ سمجھتے ہیں، ایک مطلب وہی لا یعصون اللہ ما امرہم، میں آپ کو بتایا فرشتوں کو اللہ نور سے پیدا کرے، نور سے، انہوں چاہے تو بھی نافرمانی کرے جا تو ہرگز ہو نہیں سکتا، سیٹنگ اللہ ویسا کر دیے، سیٹ کر دیے، ویسا ہو نہیں سکتا، تو ان کو وہ حساب سے معصوم کر کو آپ بولے جا۔ چھوٹے بچے جانور ہیں، معصوم جانور، بے زبان جانور بولتے، چھوٹے بچے ہیں معصوم بچہ کر کو ہمیں بولتے، کیا مطلب کر کو بولے تو مجازی معنی میں، مطلب بڑے آدمی کیسا چوری کرے تو چوری کی، ویسا چھوٹا بچہ کرے تو بھی چوری، بڑے آدمی کیسا جھوٹ بولے تو جھوٹ کی، چھوٹا بچہ بولے تو بھی جھوٹ، لیکن جب تک انہیں بالغ ہوتا نہیں، آخرت کے اعتبار سے اللہ اس کا گناہ نہیں لیتا، دنیا کے اعتبار سے دیکھنے کے حساب سے وہ گناہ کا کام ہوا، لیکن گناہ نہیں ہوتا اسے، آخرت کے اعتبار سے اللہ اسے
مرفوع القلم کر کو اسے بولیں گے اسلام کے اعتبار سے. مرفوع القلم یعنی اس کے غلطیوں کو لکھا نہیں جائے گا جب تک بالغ نہیں ہوتا, نہیں لکھتے. اس واسطے ماں باپ ٹیچر چوری کا کام کریا, غلیظ کاموں نے کچھ بچہ کر دیا, ابھی بھی نابالغ ہے لیکن کبھی کبھی پٹائی کر کو بھی سدھارتے اسے. کئی کو بولے تو یہ اب چھوڑ دیے تو بالغ ہونے کے بعد وہ عادت ہو جائیں گی, نمبر 1 روڑی, نمبر 1 فاسق بن جائے گا وہ. تو عادت ڈالنے کے واسطے حضور بھی بولے ہیں 7 سال کا ہو گیا تو نماز کی تعلیم دو, 10 سال کا ابھی بالغ نہیں ہوا, بالغ نہیں ہوا, 7 سال کا ہو گیا تو تعلیم, 10 سال کا ہو گیا تو مارے جب بھی نہیں مانتا ہے تو بول کو اتنا جو بولے ہیں وہ تعلیم کے واسطے, تربیت کے واسطے. خیر میں کیا بولتا تھا, معصوم کر کو ہے نا, کون سے ولی بھی معصوم نہیں, کون سے تابعی بھی معصوم نہیں, صحابہ محفوظ معصوم نہیں, صرف اور صرف انسانوں میں, پورے انسانوں میں صرف انبیاء اور رسول معصوم ہوتے. معصوم کا معنی اللہ بچپن سے لے کو نبیوں سے کون سا گناہ بھی ہونے دیتے نہیں, کون سا گناہ بھی ہونے دیتے نہیں. رسالت عموماً نبی بناتے سو, رسول بناتے سو 40 سال کی عمر میں, 40 ایئرس میں, لیکن اس سے پہلے بھی کون سا گناہ بھی ان سے ہوتا نہیں. نبوت رسالت ملے بعد بھی ان کے انتقال تک بھی ہر کس کو سا گناہ بھی ہوتا نہیں. ویسا اللہ ان کو سیکیور محفوظ کر کو رکھتے ہیں, معصوم ہوتاش نہیں. آپ سمجھ رہا, ماحول کا اثر ایک ہوتا ہے. انسان ماحول کا بچہ, ماحول کا غلام کر کو بولیں گے. کیسا ماحول کے ویسا بچے کو گھر کے اندر نماز روزہ تسبیح بول کو یہ ایج ماحول ملیا بولے تو چھوٹا بچہ وہ نمازی کی نماز ایسے اچھی کاموں کی کاپی کرتا ہو بچہ. اگر گھر میں ناچ گانا میوزک ڈانس کر کو ہوتا ہے تو بچہ چھوٹے بچپن میں وہ سب کر کو دکھائے گا, جیسا ماحول ویسا. لیکن انبیاء پر ماحول کا اثر نہیں ہوتا کبھی بھی. حضرت لوط علیہ السلام ان کی قوم پوری کی پوری کیسی غلیظ حرکت میں تھی, لیکن ماحول کا اثر کبھی بھی نبیوں پر نہیں ہوتا. اللہ ایسا محفوظ کر کے رکھتا. وجہ کیا, عقل کے اعتبار سے بھی ریزن آپ سمجھ سکتے ہیں. 40 سال تک کیا کیا کچھ گناہ ان سے ہو گیا. 40 سال کے بعد نبوت ملتی ہے آپ کو لوگوں کے پاس, میں نبی بنا دیا گیا ہوں, میں رسول بن گیا, اب سے تمہیں کون بھی جھوٹ بولو کو, چوری کرو کو, تو سب کر لگتا نا. اتنے دن سے تو کریا سو کیا بھی نہیں کی, اتنے دن سے تو کر لگ پہنچتا, ابا کو بولنے آ گیا. یہ سب چیز ہم بول سکتے ہیں. اس لیے اللہ اسٹارٹنگ سے جیسا بچہ کو رکھ دیا ہے. عجیب بات میں آپ کو بولوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت میں ایک بار باہر نکلے. بنی اسرائیل کا ایک آدمی بھی قبطی فرعون کے خاندان کا ایک آدمی, دونوں لڑتے ہیں. کون بیچ نے بالکل سنسان علاقہ ہے, جیسے دوپہر کے وقت میں ہوتا سنسان علاقہ ہے. تو جاتے جاتے کیا بول کے معلوم کرے تو وہ جو قبطی ہے نا فرعون کے خاندان والا, وہ ذرا گھمنڈ مستی, ہمارے پچھڑے بادشاہ ہی سو کر کو وہ ایک مستی, اس کی وجہ سے ظلم کر رہا ہے سامنے والے کے اوپر. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے, خیر اسے ذرا ڈران گے سمجھائیں گے, بول کو ایک مکہ لگا, کتنا بولے تمہیں سنتا نہیں نہ کر کو ایک مکہ چ فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ, مر گیا ایک ہی چیک مار پنچ مر گیا. مرا ڈلنا کر کو نہیں, فقتلہ کر کو آیت میں نہیں, فقضى علیہ وہ خصاص ختم ہو گیا اس کا, مر گیا. وہاں سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا محل میں تم نہ قتل کرنے مرڈر کرنے کے لیے مشورہ چلتا ہے, چلے گئے. وہاں سے گئے مدین گئے, حضرت شعیب علیہ السلام کی وہاں میں آپ کو پورا واقعہ معلوم ہوگا. وہ ایک بیٹی سے نکاح ہوا, 7 سال بکریاں چرانا, 10 سال رہنا, پھر اس کے بعد واپس آتے ہوئے نبی بنا دیا جانا. اب نبوت رسالت مل گئی, نبی ہو گئے. اب آتے ہیں اسی بادشاہ کے سامنے, فرعون کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اب بولتے ہیں فرعون دیکھ تو نہیں اللہ, اللہ کون ہے کہ وہ اللہ مجھے نبی بنا کو رسول بنا کو بھیجا ہے, میری بات مان لے, اللہ کے اوپر ایمان لا. تو انہیں اولاً تو احسان جتایا, احسان جتاتے سوچ لوگ کیسا کھلایا پلایا, کیا بھی رکھتی بھی یاد نہیں کیا. ماں باپ بچوں کو بولتے نا ویسا کیسا میں تجھے پالیا سو میں کر کو کچھ بولیا انہیں, یہ محل میں اشنا تھا, میں کیسا تیری تربیت کریا, کیسا کھایا پیا میرے مال سے. پہلے احسان جتا کو دیکھا, کیا بھی دال گلی نہیں, دال نہیں گلے تو وہ کچھ تانا الزام دیتے ہیں, تانا مارتے بولتے ہیں نا, ویسا تانا مار کو بولیا وفعلت فعلتک الذی فعلت, کیا کام کر کو بھاگیا تو یاد ہے کیا, وہ کرنے کا کر ڈال کو. اب منجے نصیحت کرنے آ گیا کہ کر کو یہ چیز اوپن بولنا ہے, ذرا لوکل انداز میں بولنا ہے کہ تو یہ چیز تانا مارتا ہے. مرڈر کرنے کا کردار کو چل جا کو, ابا جا کو میں نبی میں اچھا جنا میں کر کو بولتا کیا کر کچھ تانا ایسا نہیں ہو جانا بول کچھ. کون سے نبی سے بھی اللہ ہرگز کو سا گناہ بھی ہونے نہیں دیتے, معصوم رکھتے. اچھا موسیٰ علیہ السلام سے ہوا نا, یہ کیا ہے تو معصیت کا مطلب ہمارے ذہن میں رہے تو سمجھ میں آ جائے گا. معصیت کا تو کیا, ایک چیز مجھے معلوم, انسان پکا اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے مرضی سے یہ اللہ منع کرے ہیں سو یہ گناہ چاہیے, حرام چاہیے, معلوم چاہیے, پھر بھی کیا کرنے کا نفسانی خواہش میں آ کو میں کر ڈال, تم بعد میں اللہ سے معافی مانگ لے جا. نہیں ہوا اللہ نکو بولیا سچ میں کرتوں سچ, کیا تو بھی ہو جان دے. ایسا جان بوجھ کو جو کرتا نا یہ ہے سو معصیت گناہ. انسان کیا کی کرنے گئے, کیا کی ہو گئے. جیسے وہاں ایک پنچ لگانے گئے, انہیں مر گیا, مرڈر کرنا کر کو نہیں تھا, معصیت نہیں وہ
حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا جنت میں ہیں، یہ درخت کا پھل کھانا نہیں، نزدیک بھی جان رکھو بول کے اللہ بول کو رکھے ہیں. فنسیہ، نسیہ کا تو کیا، اللہ یہ درخت کا پھل کھانا نہیں کر کو بولے تھے نہ آ کر کو وہ بھول گئے. یا تو شیطان تمہارا دشمن، ہرگز اس کی بات سنو نہ کو کر کو اللہ بول کو رکھے تھے نا، وہ بھول گئے. وہ ٹائم میں بلینک ہو گیا، خالی ہو گیا، ذہن میں نہیں تھا. شیطان بھی قسم کھا کو بولیا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں میرے سے بڑھ کو تمہارا اچھا چاہنے والا کون بھی نہیں رہے گا، میری بات مانو. تمہیں کھا لیا تو فرشتے کے سکا ہمیشہ اللہ کے پاس نزدیک چل جائیں گے، یہ تم نے آفر نکو کیا کر کو ایسا ٹھگایا سو. اس لیے قرآن کے اندر بولا گیا ازلہ کر کو بول کے فازلہما الشیطان. تو اچھا حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا یہ دونوں وہ پھل کو کھائے نا، وہ ٹائم میں بھول گئے تھے، ذہن میں نہیں تھا اللہ کی نافرمانی، اللہ یہ رو کیا ہے سچ پروانی میں کھاتا ہوں کر کو مین میں نہیں تھا. تو معصیت کا تو کیا کر کو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. وہ تو کسی سے بھی نہیں ہوا. 1 2 3 واقعات جو ہمیں مل جاتے ہیں حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، وہ سب معصیت نہیں ہو، گناہ نہیں ہو. اسے بولتے سو اردو میں بولنا ہے بولے تو لغزش. ابھی بولے نا ازلہ ذلت. ایک آدمی چل کو جاتا ہے، بارش کا ٹائم ہے، پاؤں پھسلنا نہیں دیکھ کچھ رکھتا ہے پھر بھی پھسل گئے، تو ہرگز گناہ ہو جانا نہیں کر کچھ ایک کے ٹائم میں بھی ایک سیکنڈ بھی سوچتے سو انبیاء گناہ تو نہیں ہوتا، کبھی لغزش ہو جاتی، پاؤں پھسل گئے سب. یہ گناہ نہیں ہے، یہ معصیت نہیں ہے. خیر میں آپ کو یہ بات بھی بتا دیا ہوں. میں یہ عصمت انبیاء ایک ہمارا بڑا عقیدہ ہے. انبیاء معصوم. شیعوں کے پاس تم نے واٹس ایپ میں، اسٹیٹس میں، یوٹیوب کے اندر سب تم نے آ جائے گا امام کر کو ورڈ. انہوں شیعوں کے پاس ختم نبوت کے خلاف ذرے لوگوں کو انہوں امام کر کو مانے ہیں. شیعہ خالی امام مانے نہیں، وہ اماموں کو معصومین کر کو بھی انہوں مانے ہیں. میں بولیا میں آپ کو انسانوں میں نبیوں رسولوں کے علاوہ کون بچ معصوم نہیں. صحابہ محفوظ، ان سے گناہ ہوتا انہوں اللہ سے معافی پوچھ لیے، اللہ ان کو معاف کر دے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بلکہ اللہ اعلان بھی کر کو رکھ دیے. پورے صحابہ انہوں سب گناہ کرے سو میں معاف کر دیا، انہوں میرے پاس معافی پوچھ لیے، ختم کلوز قصہ بولو. اب انہوں کرے سو ان کی زندگی میں ہو سکو اسی چیز کو بھی لے کو ہمیں بات کرنا، وہ گستاخی کرنے ہم نہ پرمیشن نہیں، اجازت نہیں. تمہیں میں اولیاء جتنے بھی ہیں نا ہمیں سب مغفور ہو سکتے ہیں. یعنی گناہ ہو گیا اللہ سے مغفرت طلب کرے، اللہ ہم نے معاف کر دیے، مغفور یہ ہو سکتے ہیں ہمیں. تو کئی ساری باتیں ہیں، جتنے 2 3 ٹاپک آج کے لیے میں بول سکا ہوں میں. تو یہ ساری چیزیں نبیوں رسولوں کے بارے میں ہم کو ماننا عقیدہ ہے. سنیں عصمت انبیاء نبی جو بھی آئے ہیں رسول آئے ہیں وہ انسان، اور وہ مرد ہوتے ہیں، عورت نہیں ہوتے، وہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں، سو آدمی ہوتے ہیں. ہم نہ آدمی کر کو بولتے ہیں سو آدم علیہ السلام کی طرف نسبت. چنئی اب جیسے وشارم ہے، وشارمی کر کو ہمیں بولتے ہیں، وشارم والا کر کو، ویسا آدمی کر کو ہم نہ بولتے ہیں. آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے آیا سو بولتے. تو سارے کے سارے انبیاء انسان تھے. انسان بولنا کوئی انسلٹ نہیں، ان کو اللہ کے لیول میں لے کر نہیں چلے جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، میں تو ایک انسان ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. فَقُولُوا، میرے بارے میں تمہیں تعریف کرنا بولے تو ایسے الفاظ بولنا جو مخلوق کے باؤنڈری میں رکھ کر. فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، مجھے اللہ کا بندہ بولو، وَرَسُولُهُ، اللہ کا رسول کر کے بولو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو عقیدہ ہم آج رسالت کے بارے میں سنے ہیں وہ اچھی طرح سے اسے سوچیں، 1 سے 2 بار مائنڈ کے اندر اس کو چلائیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی سمجھا کر، اپنے بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، ساتھیوں کو بھی وہاں تک ان کو پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے، ہمارے عقیدوں کو مضبوط اور صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.